تو آج کے درس کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتوں سے ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے کہ ضرورت شیخ پر استدلال۔ بیعت ہونے پر یا شیخ کسی کامل مرشد کو پکڑنے پر اس پر استدلال کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ درس میں بھی ہم نے تاریخ کے بہت بڑے بڑے نام، جن میں فقہی امام بھی موجود ہیں، جس میں سب سے بڑا نام کس کا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ ان کا بھی ذکر خیر آپ نے سنا پچھلے درس کے اندر۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ اس فقیر کو یاد آ گیا۔ یہ ایسے صوفی منش بزرگ ہیں کہ ایک دفعہ آپ دہلی کی جامع مسجد میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، حال مجذوبانہ تھا، تو وہاں پر طلباء کو استاد فلسفہ پڑھا رہے تھے۔ اچھا، وہ دور تھا یونانی فلسفے کا، جب یونان کا فلسفہ بڑے عروج پر تھا۔ فلسفے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، علمی بنا پہ کوئی نیا نظریہ آتا، پھر وہ فلسفہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شروع میں کہا گیا کہ جی زمین گول ہے، پھر اس پہ تحقیقات ہوتی رہی، پھر وہ نظریہ غلط ہو گیا۔ ایک عرصے تک یہی پڑھایا جاتا رہا کہ زمین گول ہے، سنا ہوگا نا آپ لوگ، زمین گول ہے۔ پھر وہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا تحقیق کر کے، پھر دوسرا نظریہ آ گیا کہ زمین چپٹی ہے، گول نہیں ہے، زمین چپٹی ہے۔ ایک عرصے تک پوری دنیا کے اندر یہی پڑھایا جاتا رہا۔ پھر مزید تحقیق ہوئی، اور اب تحقیق جو لاسٹ تحقیق چل رہی فی الحال، آگے پتہ ہو سکتا ہے یہ بھی چینج ہو جائے کہ زمین نہ تو گول ہے نہ چپٹی، بیضوی ہے۔ بیضوی سے مراد انڈے کی شکل کی ہے۔ اب تمام تر دنیا کے لیول کے اوپر تمام اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا بیضوی شکل کی ہوئے، یعنی انڈے کی شکل رکھتی ہے، اسی پہ تحقیق چل رہی ہے۔ تو یہ فلسفے چلتے رہتے ہیں۔ وہ دور تھا یونانی فلسفے کا۔ تو استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، تو اس میں استاد نے کہا کہ یہ آسمان ہے نا، یہ ٹھوس ہے، جیسے یہ زمین ٹھوس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ جو مکہ مارو تو آر پر تو نہیں جائے گا نا۔ تو وہ پڑھا رہے تھے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، یہ ٹھوس ہے، مایا نہیں ہے، ٹھوس ہے۔ اس وقت کا یونان کا فلسفہ یہی تھا جو ان کی تحقیقات تھی۔ شاگردوں میں سے کسی نے سوال کیا کہ استاد جی، اگر آسمان ٹھوس ہے زمین کی طرح، تو ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اگر آسمان ٹھوس ہے تو حضور علیہ السلام آسمان پہ بھی آر پار کیسے چلے گئے؟ یہ ان کے ذہن میں سوال آ گیا، سوال بنتا بھی تھا۔ اب وہ جو استاد تھے، انہوں نے اسی فلسفے سے مناسبت رکھتے ہوئے کچھ دلائل دینے شروع کی۔ وہ ایک دلیل دیتے تھے، شاگرد توڑ دیا کرتے تھے، یہ قابل قبول نہیں ہے، کچھ اور دلیل دیں۔ اب استاد پھنس گئے کہ جو دلیل دیتا ہوں یہ کو توڑ دیتے ہیں، کہ وہ وہیں اٹکے ہوئے تھے کہ حضور کس طرح چلے گئے، اب یہ بتائیں آپ۔ کوئی شگاف بھی نہیں، کوئی سراغ بھی نہیں، کوئی آسمان پھٹنے کی کوئی بات بھی نہیں، یہ گئے کیسے آپ؟ تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس تلوار رکھا کرتے تھے، تو آپ مسجد کے کونے بیٹھے ہوئے استاد کو دیکھ رہے تھے کہ استاد پھنس گیا، فلسفہ یونانی فلسفے نے استاد کو پھنسا دیا ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ شاگرد مطمئن نہیں ہو رہے اور استاد جواب نہیں دے پا رہا، تو آپ اٹھ کر آئے اور شاگردوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ آپ کا جو سوال ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اگر یہ آسمان ٹھوس ہے تو پھر آپ چلے بھی نہیں گئے، واپس بھی تشریف لے آئے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال ہے آپ لوگ کا۔ بتائیں جی ہاں۔ فرمایا کہ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو۔ آپ نے تلوار نکالی، تلوار کو ایسے کر کے لہرایا اور لہرا کے دیوار کی طرف
نکل کے اس طرف چلے گئے، تلوار جاتے واپس آ گئے۔ اب وہ دیکھنے والے ایسے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے کہ وہ جاتے بھی دیکھ رہے ہیں، واپس آتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کا سوال جو تھا وہ حیرت میں تھا، آنکھوں میں۔ اب زبان تو بند ہو گئی کیونکہ آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں دیکھا تھا۔ اب آنکھیں سوال کر رہی تھیں تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ فرمایا کہ مصطفیٰ کریم ایسے ہی چلے گئے تھے، ایسے ہی آ گئے۔ میں تو غلام ہوں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ آپ کو سوال تھا یہ کہ اگر ٹھوس بھی ہے نا، پھر فرض اس وقت فلسفہ یہ تھا ٹھوس، اگر ٹھوس بھی ہے تو مصطفیٰ کریم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، کیوں؟ نور نور ہوتا ہے۔ لیکن حضور کا یہ اعجاز ہے کہ آپ اپنے جسم اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ کیوں؟ اچھا، جس میں پچھلے درسوں میں فقیر نے آپ تو جب مثال اپنی بات چل رہی تھی نا لطیف کی، تو حضور علیہ السلام کا جسم اقدس باوجود اس کے کہ اس گوشت پوشت کے جسم رکھنے کے باوجود بھی ہمارا جسم تو کثیف ہے نا، ہمارا جسم کثیف ہے۔ آقا علیہ السلام گوشت پوشت ہڈیاں سب کچھ وہی تھیں جو انسانی جسم میں ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ کا جسم اتنا لطیف تھا کہ کسی اور کا نہیں تھا۔ اتنا لطیف، اس کی آسان سی مثال اس فقیر نے پچھلے درسوں میں دی تھی، اتنا لطیف اتنا لطیف اتنا لطیف تھا کہ آپ کے جسم کا سایہ بھی نہیں تھا۔ اس کے آگے کی اور کیا مثال ہوگی؟ لطافت کی مثال اور کیا ہوگی؟ اتنا لطیف کہ سایہ بھی نہیں پڑ رہا۔ تو دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا مرجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ ایسے پائے کہ صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آگے کیا جائے؟ اور حضرت مجد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا اور اسی پر ہم نے بات کو روکا بھی تھا۔ آج یہ فقیر پھر امام ربانی ہی کے مکتوب سے پھر ہم آغاز کر رہے ہیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ طریقت پر آپ فرماتے ہیں کہ مرید کا کام پیر کے بغیر دشوار ہونے، تربیتی مراحل کو طے کرنے، قلیل مدت میں نسبت کی تکمیل ہونے، صحبت فقراء سے فیض و برکات حاصل کرنے، مرشد کی نظروں سے فیضان حاصل کرنے، مرید کے لیے پیر کا برزخ درکار ہونے، اولیاء اللہ کا امراض قلبی کا علاج کرنے، مرید کو بلند مراتب پر فائز کرنے، طریقت میں شریعت کی مطابقت اور شیخ سے محبت کا لزوم ہونے، اولیاء اللہ کا نسبت کی عطا پر پوری قدرت رکھنے پر بہت طویل تحریریں آپ نے رقم فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کا طریق صحابہ کرام کا طریق ہے۔ پہلی بات، سلاسل جو ہے نا، ہمارے سلاسل جو ہیں وہ نئے زمانے کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریق ہے۔ اور اسلاف کون سے؟ صحابہ کرام، جنہوں نے براہ راست حضور کے سینے مبارکہ سے فیض کو اخذ کیا، براہ راست اخذ کیا ہے۔ ہمیں تو اب انعکاسی مل رہا ہے نا، انہوں نے براہ راست کو اخذ کیا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریق ہے، کوئی کتنا بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو بزرگوں کی صحبت سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی اگر اپنی پرہیزگاری کو لے کر آئے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں اور اس وجہ سے مجھے کسی دوسرے شیخ کی، کسی بزرگ کی صحبت کی حاجت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ اس سے بری زمہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر سالہ طاعت بیریا۔ فرمایا پیغمبر بھی اللہ کریم کی صحبت میں رہ کر آئے ہیں۔ صحبت کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ لفظ صحبت جو ہے نا، کہ پیغمبر یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے، ان کے ارواح طیبات کہاں تھیں؟ اللہ کی صحبت سے بہتر کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ اولیاء انبیاء علیہ السلام کی ارواح مقدسہ یہاں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بہتر مقام کوئی ہے ہی نہیں ان کے لیے۔ اس لیے قرب خداوندی کی صحبت سے وہاں سے وہ تشریف لائے۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا کہ امام اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیل الدانہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 سال کی میں نے صحبت اختیار نہ کی ہوتی تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں مزید، کون؟ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کہ سایہ رابر باست از ذکر حق، یہ اس وقت نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کو پڑھا اور اسی ہم نے اس کو اینڈ بھی کیا تقریباً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شیخ کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے، شیخ کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے۔ اچھا، آداب طریقت میں بات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کے بھی جو شیخ ہیں، جو آپ کے مرشد گرامی ہیں، جب اپنے اپنے مشائخ کے پاس جائیں، اپنے ہم جب رسمی بیعت کر رہے ہوتے تو ہم ان آداب کا خیال نہیں کر پاتے، بڑے تو نہیں بولتے، وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن کیا ہے کہ ہم جس اعلیٰ مقصد کے لیے ان کے پاس گئے تو پھر ہمیں یہ چیزیں خود تلاش کرنی چاہیے۔ جب آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی تلاش کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بھوک لگتی ہے تو روٹی تلاش کرتا ہے۔ ادب صحبت یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کامل کی صحبت میں جب بیٹھیں تو پھر ہاتھ میں ہمارے تسبیح نہیں ہونی چاہیے۔ تسبیح بھی کیا ہوتا ہے؟ ذکر نہیں ہوتا ہے، دروشی پڑھ رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ شیخ کی صحبت کے اندر ہاتھ میں تسبیح نہیں چلے گی، حالانکہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اللہ والے ہیں، مگر یہ ادب ہے اس بارگاہ کا جو آپ کو اس اعلیٰ بارگاہ تک لے کے جائے گا۔ اس کا ادب اگر نہیں کیا گیا تو وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہاں ذکر کرنے سے منع نہیں ہے، منع دی نہیں کہ ذکر نہیں کرنا، یہ صحبت کے ادب کے خلاف ہے۔ کہ اب ہوگا کیا، مثال کے طور پہ اب ہوگا کیا کہ اگر آپ وہاں گئے اور آپ نے اپنی تصویر نکالی اور اپنی توجہ اپنے اذکار و وظائف کچھ رہ گئے تھے پڑھنے شروع کر دیے، اور حضرت کچھ بیٹھ کے بیان فرما رہے ہیں، ایمان سے بتائیں توجہ بٹے گی؟ ان کی کما کو گفتگو کیا سن سکیں گے؟ نہیں ہوگا۔ ادھر تسبیح بھی چل رہی ہے، اپنے وضع گنتی پتہ نہیں کتنے ہو گئے، نشان بھی لگا رہے ہیں اس کو، اتنے پڑھ لیے، اتنی باقی رہ گئی، اپنی کاؤنٹنگ بھی چل رہی ہے، اور ادھر سے ان کا بیان۔ اس وقت جو وہ ضروری چیز ہے وہ ان کی گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کہ مرید کو چاہیے کہ جب شیخ کے پاس جائے تو ہمتن گوش ہو کے بیٹھ جائے، چاہے وہ خاموشی کیوں نہ ہو۔ شیخ اگر خاموش ہے نا تو فرمایا کہ اپنے کان سر جھکا کے اپنے کان ادھر لا کے رکھے، اس انتظار میں کہ بس ابھی بولیں گے، بس ابھی کچھ ارشاد فرمائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توجہ کہیں اور میں کسی اور کام میں مشغول ہوں تو ابھی اچانک کچھ فرمائیں اور میں محروم رہ جاؤں۔ اس بلی کی طرح جب بلی شکار کرتی ہے اپنے کسی شکار کا تو کتنی یکسو ہو کے اپنا فوکس کرتی ہے شکار کے اوپر۔ دیکھا بلی کو دیکھا، بزرگوں نے مثالیں دی ہیں۔ ہائے، فرمایا کہ ہم تو اس بلی جیسے بھی نہ ہو سکے کہ بلی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے شکار پہ ایسا فوکس کرتی ہے کہ دائیں بائیں سے بے خبر ہو جاتی ہے، اپنے جسم کو ساکت کر لیتی ہے بالکل، تب کہیں جا کے شکار تک پہنچتی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، ہم اللہ کو منانے کے لیے نکلے ہیں، ہم اللہ کو پانے کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارا فوکس 20 جگہ بٹا ہوا ہے، نہیں ہے تو اس کی طرف نہیں ہے، تو پھر منزل کہاں سے ملے گی؟ تو فوکس کو چاروں طرف سے ہٹا کر جب ایک پوائنٹ پہ جو آپ چاہتے ہیں اس پر جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تو یہ فرمائے ذکر حق جو ہے سایہ پیر سے بہتر اس لیے کہا گیا کہ پہلے ذکر سکھانے والے کے تو بن جاؤ، ذکر تو اس نے تمہیں سکھانا ہے، اگر خود ہی ذکر کرنا تھا تو گئے کیوں تھے وہاں؟ جب خود کر سکتے تھے نا، ذکر تو کر سکتا ہے نا آدمی بیٹھ کے، کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ان کے سینے سے نکلے گا نا وہ از خود سینے میں نہیں آ سکتا، وہ جو ان کی زبان سے نکلے گا وہ لاکھ زبان ہماری ذکر اذکار کرتی رہے وہ چیز نہیں آئے گی جو ایک دفعہ ان کے کہنے سے آ جائے گی۔ یہ اللہ ہی کے بندے، اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ تو فرمایا کہ شیخ کا سایہ ذکر حق سے
بہتر ہے. اور اس کی مثال اس فقیر نے آپ کو وہ بھی دی تھی کہ یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ اطاعت بیریا. آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ میرے پیر اور وصول اللہ میں رہنما وہ لوگ ہیں جن کے توسل سے میں نے اس رائے سلوک میں آنکھیں کھولی. اب حضرت اپنی بات کر رہے ہیں. 1000 سال کے مجدد ہیں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معمولی شخصیت نہیں. 1000 سال کے آپ کی مجدد کا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کا اینڈ پتہ ہے کہاں پر ہے؟ امام مہدی کے آنے تک. امام مہدی کے آنے تک آپ کی مجدد چلے گی. اس دوران جو مجدد آئیں گے وہ نیچے کے ہوں گے، وہ 100 سال کے مجدد ہیں. آپ 1000 سال کے مجدد ہیں. آپ کے بعد اگر کوئی اب بڑا جو آپ سے جو بڑا آئے گا وہ امام مہدی آئیں گے، اور وہ امام مہدی وہ آل رسول ہوں گے. آپ فرماتے ہیں، دوبارہ سن لیں، آپ فرماتے ہیں اپنے متعلق فرماتے ہیں. تو اب اصل جب اپنے متعلق فرمانا ہے تو پھر ہماری سوچ اور ہماری فکر کیسی ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ میرے پیر اور وصول اللہ میں رہنما وہ لوگ ہیں جن کے توسل سے میں نے اس راہ سلوک میں آنکھیں کھولی ہیں، اور انہی کی وساطت سے میں نے راہ سلوک کے معاملے میں لب کشائی کی ہے، اور طریقت میں الف اور با کا سبق انہی سے لیا ہے. میں نے مولویت کا ملکہ بھی انہی کی توجہ شریف سے حاصل کیا ہے. اگر مجھ میں علم ہے تو انہی کے طفیل اور معرفت ہے تو وہ بھی انہی کی توجہات کا اثر ہے. میں نے نہایت کو بدایت میں درج کرنے کا طریقہ انہی سے سیکھا ہے. میں نے قیومیت کی جہت جذب کی نسبت بھی انہی سے اخذ کی ہے. میں نے ان کی ایک نظر سے وہ فیض پایا ہے جو دوسروں کو 40 دن کی چلہ کشی میں بھی میسر نہیں آ سکتا. میں نے ان کی گفتگو سے وہ کچھ پایا جو دوسرے برسوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. آ گئی وہ بات. میں نے ان کی صحبت سے، ان کی گفتگو سے وہ کچھ پایا جو دوسرے برسوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. اب آ جائیں حضرت کے پہلے والے جملے کے اوپر کہ سایہ رابر باز ذکر حق. ریبر کا سایہ ذکر حق سے بہتر ہے کہ وہ ریبری کرنے والا ہے. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیعت کرنے سے مرید کو دینی و دنیاوی کاموں میں اللہ کی حفاظت مل جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ مرید کی ہر چیز کا مالک اس کا پیر ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں پیر پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ مرید کے لیے جاں کنی کے وقت مدد کرے تاکہ اس وقت اس کے لب پر اور قلب پر ذکر الہی جاری ہو جائے اور شیطان اس کا ایمان سلب نہ کر لے. فرماتے ہیں کہ پیر منکر نکیر کے سوال کے جواب میں آسانی پیدا کرواتا ہے اور پل صراط پر اس کی مدد بھی کرتا ہے، اور بالآخر سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت میں داخل کروانے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جو مرید دل و جان سے پیر کے عاشق ہو ان کا تو معاملہ ہی بیان سے باہر ہے. اب اصل میں یہی وہ لوگ ہیں. امام ربانی ہو گئے، سائیں توکل شاہ ہو گئے، اور جو آپ نے نام سنے یہ اپنے مرشدوں پہ سر فدا لوگ تھے. یہ لوگ